بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کراچی کے انتخابات ہو گئے۔ ایک سیٹ پر ضمنی انتخاب ہوا تھا جس میں یہ سیٹ تو خیر پی ٹی آئی کی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے کارناموں کی وجہ سے اب وہاں میرا خیال پی ٹی آئی جو ہے تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے، اور پیپل پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو نون لیگ کے امیدوار تھے وہ آئے ہیں دوسرے نمبر پر، لیکن مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اور ہمیں بیوقوف نہ سمجھو، ہم جانتے ہیں آپ نے الیکشن لیٹ کر کے، نتائج کا اعلان لیٹ کر کے تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہرایا جبکہ وہ جیتا ہوا ہے۔ کچھ اسی طرح کی پریس کانفرنس میاں نواز شریف صاحب نے بھی لندن میں کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن بڑی تہذیب اور تمدن کے ساتھ۔ ویسے جو زبان یہ استعمال کرتے ہیں نا فوج کے خلاف یا عمران خان، وہ نہیں، بالکل نا 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 وہ نہیں، بس یہ کہا ضرور ہے لیکن بڑے مہذب، بڑے لکھنوی انداز میں۔ اور انہوں نے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے مقابلے کا شوق ہے تو کرو اور ہارو، کرو اور ہارو۔ ناظرین کرام، یہ لوگ چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو، الیکشن کے نتائج سے صرف ایک صورت میں مطمئن ہوتے ہیں جب ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے۔ جو بھی ہار گیا ہے نا اس کے ساتھ وہ کرپٹ، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بے ایمانی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ کبھی نہیں مانتے۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں انہوں نے کسی کا الیکشن صحیح مانا۔ چھوڑیں عمران خان کی بات اور کسی اور کی بات، کچھ بنیادی بات یہ ہے کہ کراچی نے عمران خان کی بڑی عزت کی تھی، اس کی پارٹی کو بڑا مقام دیا تھا۔ امپاسبل تھا کہ وہ الطاف حسین کی گرفت توڑے یہاں پہ اور الطاف حسین کو روند کر آ جائے۔ جو عمران خان یہ بادشاہت کر رہا ہے وہاں اسلام آباد میں، وہ کراچی کی سیٹوں بھی کر رہا ہے، چاہے وہ ایم کی ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہوں، باقی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ انہیں اب سوچنا چاہیے، بلکہ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کیونکہ وہ جو بیان آج کل وہ دے رہے ہیں، جو زبان میں بول رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، مریم نواز کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جب شہباز شریف باہر آ گئے ہیں نا تو اب سیاست یا سیاسی بیانات یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے معاملات یہی طے کریں گے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ سب زبانی کلامی بات ہے۔ مریم نے ممکن ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی انہیں یہ کہا ہو، لیکن مریم نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اب بھی پالیسی سٹیٹمنٹ وہی دے رہی ہے، ہر طرح کے بیانات بھی اس کی طرف سے آ رہے ہیں، اور سارا کچھ اب یہ جو پھٹے بازی ہے وہ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ اور اس سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس واقعے پر ان کے قبلہ والد صاحب نے وہاں وہاں لندن میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہاں یہ ٹھوک بجا کے بیان دے دیا ہے، اس پر میاں شہباز شریف نے پراسرار خاموشی کیوں اختیار کی؟ میاں شہباز شریف تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لائیں، کوئی شرائط کے بغیر۔ تو وہ کیوں الزام لگائیں گے جی؟ وہاں پہ ان کو پتہ ہی ہے کہ جتنے سیٹ ہمیں مل سکنے تھے مل گئے۔ باقی پیپل پارٹی کا شہر ہے جی کراچی، سندھیوں کا شہر ہے، پیپل پارٹی کا شہر ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں سے جیت جاؤ گے؟ پاگل ہیں، انہوں نے سیاست نہیں کرنی، اور جتنے تم اپنے آپ کو ہوشیار چلاک سمجھتے ہو اس سے تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو پیچھے زرداری صاحب بیٹھا ہے، وہ تو شطرنج کا ماسٹر ہے، بادشاہ ہے۔ ناظرین کرام، الیکشن کمیشن ہمیشہ متنازع بنتا ہے، جو مرضی
چھوڑیے یہ انتخاب 2018 کے 13 کے چلے جائیں، پچھلے چلے جائیں، الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ متنازع ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہار جائیں۔ اب بھی انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو متنازع ہے، اور اس نے مفتاح اسماعیل نے تو ریٹ بھی کر دی ہے، 3 درخواستیں دی ہیں، اس نے کہا جی نتائج روک گئے جناب، بات یہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، میں تو لوٹا گیا، میں تو مارا گیا۔ اور یہ کہنا ہے جناب فواد چودھری کا کہ ایک سیٹ کے لیے پیپل پارٹی نے جو ہے وہ پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیا، یہ ایسی اس طرح کی صورت حال ہے۔ اچھا اب یہ ایک سیٹ کا معاملہ ہے اور اس پہ یہ مرنے مرانے پہ آئے ہیں۔ اس مرحلے پہ میں حسین احمد کا آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دوں، انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ میڈم تو جا رہی ہیں لندن، یہ معاملات ہو چکے ہیں طے، اور اب جو سیاست ہے وہ کرنی ہے شہباز شریف نے، اس لیے ان کی باتوں پہ غور نہ کیا جائے، یہ تو اپنے پاگل پانے اپنے جنون میں جو مرضی کہتی رہیں، اصل میں پالیسی اسٹیٹمنٹ جو شہباز شریف دے گا، نہ شہباز شریف نے کچھ کہا نہ حمزہ شہباز نے کچھ کہا، مجھے ایسے لگتا ہے۔ دیکھیے جی یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو اقتدار کی جو سیاست ہوتی ہے، یہ جو کھیل ہوتا ہے نا یہ بادشاہت کا، اس میں تو لوگ اپنے سکے بچوں کو گردنیں کاٹ دیا کرتے ہیں، یہ تو دور دور ہم کئی جائیں جی اس خاندان میں بڑا اتفاق ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا۔ اب کیا دل نہیں کرے گا شہباز شریف کا کہ وہ بھی اب سینٹر کے، وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے؟ اگر، اور وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں نواز شریف سے۔ آپ دیکھیں نا قوم اس چکر سے تو نکل گئی ہے نا کہ جی کون اچھا ہے تو کون برا ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے یہاں کسی کے اچھا ہونے سے کسی کے برا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ملک کوئی اور چلاتا ہے، یہ تو بیچارے آگے پتلیاں ناچنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں گھگرا پہن کے، جیسے اشارہ ملے تو یہ ٹھمکے لگانے شروع کر دیں، ان کی اس کے علاوہ کیا اوقات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کم سے کم چلو ہمارا کوئی دکھ درد تو بانٹ سکے۔ شہباز شریف کے متعلق پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کے عوام جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے لوگوں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، وہ تو صبح 5 بجے اٹھتا تھا اور رات کو 12-1 بجے تک دوڑائے رکھتا تھا ان کو، تھانے داروں کو اور ڈی سیوں کو اور جناب یہ انجینئروں کو، اور یہ اور وہ موقع پہ سزا دیتا تھا، باندھ دیتا تھا۔ اس بندے نے سیلاب روکے ہیں، اس بندے نے ڈینگی کو ختم کیا ہے، اس بندے کے بہت لاہور کا نقشہ اس نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ الگ بات کہ ہم اس میں کیڑے نکالنے کے اس میں اتنی رشوت دی کہ اتنی رشوت دیا، یا عمران خان بناتا دیتا رشوت، لے لیتے لوگ رشوت، کچھ بن تو جاتا، بنا ہی کچھ نہیں، تو ہم نے اس میں آپ ایسے کہتے ہیں جی رشوت دی تھی تو پھر کیا ہوا؟ اور یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ لوگ اگر وہ کھاتے تھے تو کھلاتے بھی تو تھے، آگے کچھ ڈالتے بھی تھے۔ عمران خان کی طرف سے کیا ملا ہے سوائے بھوک ننگ کے؟ یہ میں جو زبان بول رہا ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ عام پاکستانی کی زبان ہے، میڈیوکر پاکستانی کی زبان ہے۔ ہم نے عمران خان کو پوجا کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، نہ اسے ہم نے فلسفے کی تعلیم لینی تھی، نہ اخلاقیات کی تعلیم لینی تھی، نہ ہم نے اس سے تاریخ سیکھنی تھی، تاریخ جغرافی کا علم سیکھنا تھا جس میں وہ ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں، تاریخیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سب کچھ جو کیا تھا اپنے پیٹ کے لیے کیا تھا بھائی، اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا تھا، تو آپ نے ان کو کیا دیا ہے سوائے مایوسی کے، بحث مباحثے کے، لڑائی جھگڑے کے؟ پالیسیاں اللہ ماشاءاللہ آپ کی خیر سے ایسی ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے ان سے مذاکرات کر کے لبیک والوں سے پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو سٹیک پہ لگا دی ہے۔ جن خطرات کا ہم اظہار کرتے تھے وہ کر دی انہوں نے کہا جی ہم ریویو کریں گے جی پاکستان کا سٹیٹس جو تیار تھی، اور انہوں نے فرانس کے خلاف جو ہمارے جذبات ہیں ان کا نوٹس لیا۔ بھائی اب یہ دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی واقعہ ہو جائے نا، اگر وہ اس سے کچھ عالمی معاملات میں فرق پڑتا ہے تو ایک لمحے میں وہ عالمی مسئلہ بن جائے گا، نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو عالمی مسئلے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر حالات کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے آل شریف کی،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ محترم شہباز شریف یہ کوئی بڑی ڈیل کر کے آئے ہیں، اور اس ڈیل کو ہم پایا تکمیل تک پہنچتے دیکھ لیں گے 1.5 سال میں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، پی ڈی ایم کا اکٹھا ہونا یا پی ڈی ایم کا نہ ہونا، یہ سب ایسے باتیں ہیں، مسئلے ہیں۔ باقی یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے خطبات میں کر کے، کہتے ہیں کسی سے نہیں مطمئن ہوتے، صرف ایک بات سے مطمئن ہوتے کہ ان کا بندہ جیتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔